آج کل لوگ جنازے کی نماز جوتا پہن کر پڑھ لیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم جوتا پہن کر اگر جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی ضروری ہے۔ اسی طرح جگہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ ہماری پاک ہے تو اور ہم نے جوتا پہن رکھا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جوتا جو ہم نے پہن رکھا ہے، جوتے کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی عام طور سے جو ہے یہ سڑکیں جو ہوتی ہیں گندی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوتے کا جو نیچے کا حصہ ہے اس میں ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے، اس ڈیزائن بننے کی وجہ سے اس میں گندگی گھس جاتی ہے اور وہ گندگی جوتے کے نیچے کے حصے میں لگ جاتی ہے۔ اب اس طریقے پر کسی کے جوتے میں اگر گندگی لگی ہوئی ہے اور وہ اسی حالت کے اندر جوتا پہن کر جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ اس کا جوتا ناپاک ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو جوتے اتار کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جوتے اتارا، جوتوں کو سائڈ میں کرا اور ایسے ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی درست ہے، لیکن اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ جب جوتے اتار کر جو جگہ پر ہم کھڑے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جگہ بھی پاک ہونی ضروری ہے، اور اگر جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتے کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا بہتر اور آسان ایک طریقہ یہ ہے کہ جوتا جو ہم نے پہن رکھا ہے، ہم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے جوتے پہن رکھے ہیں، تو جوتے ہوں یا چپل ہوں، اس کو جو ہم نے پہن رکھا ہے اس کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ اکثر پاک ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جوتے کو یا چپل کو اتار دیں، اس کو اتارنے کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ سیدھے پاؤں کا جوتا ہے اس کے اوپر سیدھے پاؤں رکھ لیں، الٹے پاؤں کا ہے اس کے اوپر الٹا پاؤں رکھ لیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر تب جنازے کی نماز ہم پڑھ لیں۔ یہ بالکل جنازے کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، اور اگر مسجد وغیرہ میں ہے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ مسجد کے باہر کا ہے۔ تو اس لیے جب ہم جوتا پہن کر نماز پڑھیں گے تو اگر جوتا پہن کر پڑھ رہے ہیں تو اس کا نیچے کا حصہ بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جہاں پر کھڑے ہیں وہ بھی جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر ایک بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ فلاں شخص کے ماشاءاللہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا یہاں پہن رکھا ہے، دیندار معلوم ہوتا ہے، وہ تو جوتا پہن کر نماز پڑھ رہا تھا، تو انسان خود بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تو مسئلہ معلوم تھا، اس لیے اس نے دیکھا اپنا جوتا کہ اس کے جوتے میں تو جوتا صاف تھا، اس کا جہاں وہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، اور اس کا جوتا ہے نیچے سے وہ بھی صاف ہے، تو اس نے جوتے پہن کر نماز پڑھ لی، اس کی تو ہو گئی۔ لیکن دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ایسے ہو جاتی ہوگی نماز، تو لیکن اس کا جوتا ناپاک تھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس نے پہن کر پڑھی ہے اس کا پاک تھا، اس کی تو ہو جائے گی، لیکن جس نے اس کو دیکھا ہے اور اس کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء کرام سے ہر مسئلے کو معلوم کر لینا چاہیے اور کسی کو دیکھا دیکھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام سے معلومات کر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔